السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحامیم، حامیم السجدہ کی آیات 39 to 54 ختم تک انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وسیلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت۔ ومن اور من اس کی ومن اور اس کی آیات ہی اس کی آیات میں انکا بے شک آپ تر الارض تو اور دیکھنا الارض زمین کو دیکھیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر بات ہو رہی تھی، سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے اور بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ جو ایک سردار تھا جس کا نام تھا کہ عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، تو اس کی کنیت تھی ابو ولید۔ اس کو تمام اس کی جو 4-5 سوالات تھے اس سوالات کے جوابات لینے آیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جسے ہم نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اور یہ ایک بڑا اچھا کانٹیکسٹ ہے اس کا جو شان نزول ہے جو شروع 1 to 38 آیا، آپ نے پچھلے بتایا تھا پیچھے آپ کو کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ یہ تھا، اس کے شان نزول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے گوشے میں بیٹھے تھے اور عبادت میں مصروف تھے یا ذکر کر رہے تھے یا خاموش، کے انبیاء کو خاموش رہنا بھی عبادت ہوتا ہے، ایون کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹھے تھے اور اسی طرح سے کچھ سرداران دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے دوسرے گوشے میں بیٹھے تھے۔ تو اس شخص نے ان سے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ مانو اور تو میں جا کر ان سے ان کے سامنے یہ تجاویز جو پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تو جب پروپوزلس رکھنے آیا، کوشچنس کرنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی صورت جو ہے اس کا انتخاب کیا، چونکہ اس میں تمام ان سوالات کے جوابات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سوالات کا یہ جوابات جو ہے وہ رب دیں گے۔ تو پھر یہ آیت جو ہے یہ صورتیں جو ہیں یہ ان کا نزول ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے 138 آیت نمبر 38 پر جا کے رکے اور پھر کہا کہ یہ تم نے اے ابو ولید تم نے سن لیا اپنے سوالات کے جوابات؟ اس نے کہا جی میں نے سن لیا۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید بات ہوتی تو وہ تو بات ختم ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت مزید بات بتاتے ہیں کہ اس کی جو آیات ہیں، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، یعنی پچھلی ہم آیات میں دیکھ چکے ہیں 1 to 38 کی کتنی نشانیاں ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو کہ زمین جو ہے وہ کیسی ہے، کہ وہ تو بنجر پڑی رہتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی کا منظور ہوتا ہے، اور جس زمین کے حصے میں اور جس زمین کے گوشے میں اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے کہ پانی چھڑکاؤ ہو یا زمین زندہ ہو یا زمین کو پانی دیا جائے یا وہ تر و تازہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت حالانکہ وہی بادل وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے سوچنے کے لیے اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ تو وہ زمین کا وہ بنجر علاقہ جو ہے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں اور زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا مناسبت ہے؟ اس سے مناسبت یہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی تو نا، یہ بھی تو ان کی ایک تھا کہ بھئی جو زندہ ہم ہیں ابھی، اور اب جب ہم مر جائیں گے تو ہم گلی بھوسی ہڈیاں اور مل جائیں گے زمین میں، تو ہم کہاں زندہ ہونے والے ہیں؟ بس زندگی تو بس صرف یہی کچھ ہے، کھیل لو کھا لو کھیل لو کود لو اور بس ختم ہو جاؤ، اور نہ کسی کو کچھ دینا، نہ کچھ کوئی کوشچنس نہیں ہوں گے، کچھ کوئی اعمال نامہ نہیں کھلے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم زمین کو دیکھ لو کہ زمین کیسی ہے، بنجر پڑی ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، بلکہ اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ کھیتی کے قابل ہو جاتی ہے، اس میں لہلہاتی
کھیتیاں اور سبزہ اور پھول اور پتے اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. وہی زمین جو کہ مردہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے تم جو ہو جب مردہ ہو جاؤ گے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اپنی اپنی، جب تم مر جاؤ گے تو پھر تم کو بھی اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اس کی ہم آیت نمبر 13 کی یہ 39 کی یہ مطلب یہ تھا، اس کی تفسیر یہ تھی، اس کا مطلب یہ تھا. تو اس کی ورڈ میننگز کر لیتے ہیں ہم. وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کا بے شک آپ پر اللہ ربا، کیا آپ ضرور دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گے خاشیتن. خاشیتن کس کو دیکھیں گے آپ، کس کو دیکھیں گے؟ زمین کو. زمین کو کیسے دیکھیں گے؟ خاشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرا ہوا بھی ہے، دبا ہوا ہے. یہاں پر اس حساب سے یہاں پر ہے بنجر زمین. بنجر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر آپ پاشی نہ کی جا سکے، جہاں پر کہ کچھ گرو نہ کیا جا سکے، زمین ایک دم بالکل کھوکھلی ہو گئی ہو اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے. فَإِذَا، پھر جب انزلنا، پھر ہم نے جب اتارا علیہا اس کے اوپر ماء پانی، تو کیا ہو گیا؟ اہتزت. اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ ایک دم سے زندہ ہو گئی اور اسی زمین کے اوپر لہلہانے لگی بربت، اور وہ ربت جو ہے وہ پھولنے لگی. یعنی پھول کی سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی. مثلا یہ ان الذی احیاہا، بے شک اسی طریقے سے زندہ کیا انسان کو، زندہ کیا اس کو. ہاں کی ضمیر کس کی بات ہوگی؟ ہاں کی ضمیر لگی انسان کی طرف. احیا یعنی کہ زندہ کیا، حیات دی ہاں اس کو، انسان کو. لا مخجل موتا، لا البتہ یقیناً، مخجی حیات زندہ کرنا، الموتا مردوں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے مردوں کو زندہ کریں گے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. آگے چلیں گے آیت نمبر 40 کرتے ہیں. ان الذین، بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ یلحدون کہ جو کہ ٹیڑھے چلتے ہیں، یعنی کہ سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر نہیں چلتے، ٹیڑھے چلتے ہیں. فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر، ہماری جو قرآن پاک میں جو آیات ہیں، ہماری جو نشانیاں ہیں جو ہم نے قرآن پاک میں جو بتائے ہیں بات، ان کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، جو کہ کہنا نہیں مانتے پر پیغمبروں کا، جو کہ ٹیڑھے چلتے ہیں، جو کہ کہنا نہیں مانتے اللہ رب العزت کی آیات کا. لا یخفون علینا، کہ وہ جو ہے وہ علینا یعنی کہ وہ ہم سے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے یخفون، خافا اور یا یعنی چھپنا یا ڈرنا. یہاں پر ہوگا چھپنا، یعنی پوشیدہ نہیں رہ سکتے، یعنی وہ چھپ نہیں سکتے اللہ رب العزت کی نظر سے، اللہ تعالیٰ سے. یعنی وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کفر کی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹیڑھا پر چل رہے ہیں، کہنا نہیں مان رہے ہیں، اللہ رب العزت کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے وہ چھپ نہیں سکتے ہیں. افمن یلقی فی النار، افمن یلقی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اب یہاں دو لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ کیا بھلا وہ شخص جس کو نار میں ڈالا جائے، القا القا سے بنا ہے نا، تو کیا وہ شخص، بھلا وہ شخص کے جس کو کہ نار میں ڈالا جائے، کہ وہ بہتر ہے ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، تو یا پھر یہ کہ جو شخص آئے گا ہم لے کر قیامت کے دن، یا ایمان لے کر قیامت کے دن آئے گا، یا امن کی حالت میں آئے گا. امن کی حالت سے امن کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی جو کتاب ہے اعمال نامہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے اپنی رحمت سے. لیکن جو اس قسم کے لوگ ہیں جو یلحدون ہے، یلحدون ابھی ہم نے کیا بتایا تھا کہ جو ٹیڑھے چلتے ہیں، جیسے ابو جہل تھے، جہل تھا، اور بھی بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کا کہنا نہیں مانا، بلکہ نہ صرف یہ کہ کہنا نہیں مانا، بلکہ ان کو ستایا، ان کو پریشان کیا اور ان کے راستے میں آ گئے. تو اللہ رب العزت ان سے بہت ناراض، بہت خفا، اور بہت ان کے ساتھ وہ ناراض ہے.
اے ملو ماشی تم عمل کیے جاؤ، تم کیے جاؤ جو بھی تم چاہتے ہو، ماشی تم کہ جو تم چاہتے ہو وہ عمل کیے جاؤ۔ یہاں پر یہ کھلی طور پہ یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ جو تمہارا دل ہے تم کرو، کیے جاؤ یہاں پر۔ انہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے عملوں کو خوب، تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ انہ بما تعملون، تعملون عین میم لام، عمل کرنا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو تم کہاں تم سمجھتے ہو لا یخفون علینا، کہ وہ تم سمجھتے ہو کہ ہم سے چھپ جاؤ گے؟ نہیں، تم ہم سے چھپنے والے نہیں ہو، تم ہم سے تم جو ہے تم جو ٹیڑھا پن چلتے ہو تو تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پوشیدہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر سے تم پوشیدہ نہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفرو کے جنہوں نے کہ کفر کیا، بالذکر، ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بالذکر یعنی قرآن پاک، ان الذین کفروا، کہ جنہوں نے کہ کفر کیا اس قرآن پاک سے ذکر کیا، اس قرآن پاک سے انہوں نے کفر کیا، اس کی آیات کو نگیٹ کیا، اس کا کہنا نہیں مانا۔ لما جاءہم، کہ جب کہ وہ آ گیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، وَإِنَّهُ، حالانکہ یقیناً وہ لکتاب، یقیناً ایک کتاب ہے عزیز، جو باعزت کتاب ہے۔ تو یہ کون لوگوں کی بات، کن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی، جب ان کے پاس قرآن پاک آ گیا تو انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے یلحدون کیا۔ یلحدون ابھی کیا بتایا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا اور وہ ٹیڑھے چلے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، جبکہ وہ قرآن ان کے پاس آ گیا، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی، جبکہ دین ان کے پاس آ گیا، جبکہ نبی ان کے پاس آ گئے، پیغمبر ان کے پاس آ گئے، وہ حق اور باطل کا بتا دیا، سیدھے اور غلط رستے کا اور سیدھے رستے کی وہ نشاندہی کر دی گئی، بتا دیا گیا، ہر چیز کلیئر کر دی گئی۔ اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، حالانکہ قرآن پاک جو ہے وہ زبردست ہے، وہ کتاب ہے اور وہ بڑی باعزت کتاب ہے۔ آیت نمبر 42 کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس قرآن پاک کی ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنا عزت والا ہے، باعزت کتاب ہے۔ لا نہیں آتی ہی کہ لا یاتی ہی کہ نہیں آ سکتا ہے باطل، یعنی من بین یدیہ، یعنی اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، قرآن پاک کی کسی آیت کو کوئی چیلنج نہیں کرنے والا ہے، تو کوئی باطل کو، غلط چیز کوئی بنانے والا نہیں ہے اس جیسی آیات، تو نہ پیچھے سے کوئی آ سکتا ہے، نہ پہلے اور نہ آگے کبھی۔
تنزیل من ولا من خلفی، اچھا بتا دیا، تنزیل من حکیم حمید، اور یہ تنزیل کیا گیا ہے، یہ نازل کرتا ہے، یہ نازل کیا ہے کس نے؟ کہ بہت ہی حکمت والا ہے، بہت ہی حمید ہے، ہم سے بنائے جو خوب ہم بنائے کے بارے میں یہاں بتایا۔ اور اب یہاں 43 میں ہے کہ ما یقال لکا، ماں نہیں یقالو کہا جائے گا لگا آپ سے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نہیں کہا جائے گا سوائے اس کے کہ اللہ ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کہا گیا رسول کو آپ سے پہلے وہی کہا جائے گا، کیا کہ ان ربک لذو مغفرۃ لذو عذاب علیم، کہ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی مغفرت والا ہے۔ یہ زو زازی جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب وہی والا ہے، تو بہت مغفرت والا ہے، نہایت مغفرت والا ہے، اور وضو عقاب علیم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت ہی دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ یہی چیز پچھلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھی، یہی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس قرآن کے بارے میں تھوڑی سی آیات مزید بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 44 کو دیکھیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، کہ اگر ممکن ہوتا، ممکن نہیں مطلب کہنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے جعلناہ، اگر ہم بنا دیتے، اور اگر ہم بناتے اس کو قرآن شریف کو اگر ہم بناتے، کیا اجمیوں کے لیے بنا دیتے، لقالو، تو وہ کہتے ہیں لولا فصلت آیاتہ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی آیات وہ اس کی، اجمی عربی، یا اجمی ہو یا عربی رسول، تو قل هو للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر دوسری زبان کے اندر ہوتا تو یہ تو عربی بولنے والے تھے تو یہ کہتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں، کہ آپ نے رسول جو ہے وہ تو عربی اسپیکنگ ہے، اور جو کتاب نازل کی ہے وہ تو کسی اور زبان میں ہے، تو ہم کیسے اس کو سمجھیں، ان کا بزرگ ہی چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کسی اور زبان میں کھڑے، چونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بڑائی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ عربی زبان بولنے والا شخص جو ہے وہ عربی زبان میں قرآن لے آیا، وہ تو ان کی اپنی زبان ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے ان کو یہ، حالانکہ قرآن جو ہے وہ اس لیے عربی زبان میں لایا گیا، بھیجا گیا تاکہ وہ فصلت آیات، تاکہ اس کی آیات کو اچھی طرح سے وہ کھول کھول کر سمجھ لیں، تو کیا وہ اجمی قرآن ہو یا وہ عربی قرآن ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ان کو سمجھنا ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہوا وہ الذین آمنوا، کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، خدن ہدایت، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت، ہدایت بھی ایک طرح کی یعنی قرآن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، اور شفا ہے، شفا کا مطلب کہ جو باطنی برائیاں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ باطنی برائیوں کو یعنی انسان جو ہے اس کی توبہ کرتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ان کے دلوں میں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ ان میں وہ شقی نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ سخت مزاج نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کے اوپر اڑے نہیں رہتے ہیں۔ ہم نے میرے خیال سے ہم نے اس آیت کو پورا نہیں کیا تھا، ہم واپس یہیں پہ جائیں گے کہ والذین، آیت نمبر 44 ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، یہ تو ہمیں بتا دی تھی کہ اگر ہم اس کو قرآن کو اعجمی بنا دے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ آجمی و عربی، تو کیا وہ کیا عجمی کلام ہو یا کیا عربی کلام ہو، ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عربی، جب عربی میں آیا ہے قرآن تو وہ تو نہیں سمجھ رہے، نہیں پڑھ رہے، نہیں مان رہے، تو پھر وہ عجمی کو کیا کرتے، یہ بات میں آگے بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے اسی آیت نمبر 44 میں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہی ہوا وہی للذین آمنوا ہدی و شفاء، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے پر، اس قرآن کے اوپر، ان کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اور والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم اما، اور وہ لوگ جو کہ نہیں مان لاتے ہیں قرآن کے اوپر، ان کے کانوں میں کیا ہے، بوجھ ہے، ان کی آڑ ہے، کہ انہیں وقر کہتے ہیں آڑ کو، اور وہ علیہم اما، اور وہ بالکل ان کے اوپر ایک اندھا پن ہے، آمی اما اندھے پن کو کہتے ہیں۔ وہ اندھے ہیں، نظر تو آتا ہے، آنکھیں تو ہیں، مگر وہ دل کے اندھے ہیں، اور ان کے کانوں میں جو وہ سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، تو یہی تو لوگ ہیں، ینادون جو ہے ندا سے بنا ہے، آواز دینا، پکارنا، یعنی یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پکارا جاتا ہے من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے، بہت دور، ان کو لگتا ہے بہت دور سے آواز دی جا رہی ہے، مگر وہ جو ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہنا نہیں مانتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آگے چلیں گے آیت نمبر 45 میں دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو اور بلا شبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے جو بات لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اگر ایسا نہیں ہوتا تو لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے آپس میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مُریب، بے شک یہ جو ہے یہ ایک شک میں ہے، ایک ایسا شک ہے اس کے اندر یہ مبتلا ہے، ایک ایسا شک ہے جس کے اندر یہ کہ مریب یعنی بے چین ہے، یہ مریب ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، بس جس نے بھی عمل کیا، اگر نیک عمل کیا تو اس نے اپنے ہی لیے کیا، اپنی جان کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے ہی کیا۔ ومن اساء فعلیہا، اور اگر جس نے بھی برائی کی ہے، جس نے بھی نہیں کہنا مانا، جو بھی اس نے برائی کی، جو بھی اس نے بدعملی کی ہے، تو اس نے وہ اپنے، اس کا جو سب کچھ ہے وہ اسی کے اوپر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور ہرگز ومن اساء فعلیہا، وہ میں نے پڑھ لیا، وما ربک بظلام للعبید، یعنی کہ ہرگز نہیں ہے آپ کا رب ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر نہیں ہے۔ للعبید یعنی اپنے بندوں پر، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 46 پر، آیت نمبر 46 پر 24واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 25واں پارہ ماشاءاللہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا نام ہی ہے الیہ یرد، تو پارے ہی کے نام پر ہی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا یہاں پر۔ پارے ہی کے نام کے اوپر الیہ یرد علم الساعہ، پارے ہی کے نام کے اوپر پہلی آیت شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت الیہ یردو، کہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، ساعہ جب بھی آتا ہے قیامت کے لیے ہی آتا ہے، کہ قیامت کا علم جو ہے کہ کب آئے گی، اسی کی طرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی بندہ، کوئی پیغمبر، کوئی نہیں جانتا،
سوائے اللہ تعالیٰ کے وہی جانتا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل انثى ولا تدع الا بعلمه. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی پھل نہیں نکلتا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی پھل جو ہے وہ اپنے غلاف میں سے، اپنے شگوفے میں سے، اپنی جو پیکنگ ہے اس میں سے نہیں نکلتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو علم ہوتا ہے، اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے نکلتا ہے. اسی طریقے سے کوئی حاملہ فاول عورت ہو یا فاول کوئی مادہ ہو، کوئی مکھی ہو، کوئی مکھی ہو، کوئی مچھلی ہو، کوئی حیوان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جانور ہو یا کوئی پرندے، یہ کیا پرندے وغیرہ، یعنی جو بھی ہو انسان کے علاوہ یا عورت کے علاوہ. تو اس میں جو ہے انسا جو ہے وہ مادہ کی بات ہے کہ کوئی عورت ہی نہیں ہے بلکہ مادہ ہے، فیمیل. کوئی بھی زندہ لیونگ تھنگ کی بات ہوتی ہے جو کہ مادہ ہو، جو فیمیل ہو، وہ نہیں اٹھاتی ہے اپنا جو بچہ ہے اس کو نہیں اٹھاتی ہے، مگر وہ نہ اس کو اٹھاتی ہے اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے، یا نہ اس کو پیدا بھی نہیں کرتی ہے، نہ اس کو وہ اٹھاتی ہے، نہ پیدا کرتی ہے، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے علم سے. کیا بات بتائی اس میں؟ دو چیزوں کی کمپیریزن کی گئی ہے اس آیت کے اندر. اس آیت کے اندر دو چیزوں کا کمپیریزن ہے، ایک تو مادہ کے اوپر اور دوسرے پھلوں کے اوپر. کہ نہ ہی کوئی پھل جو ہے اپنے شگوفے میں سے، اپنے پیکنگ میں سے، اپنے غلاف میں سے، اپنی جو اس کی چھلکا ہے اس میں سے نکلتا ہے مگر اللہ کے علم سے، اللہ کی مرضی سے. اور اسی طریقے سے کوئی مادہ جو ہے وہ اپنا بچہ نہ ہولڈ کرتی ہے، نہ ہی وہ جنتی ہے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت کی نالج میں ہوتا ہے، اس کے علم سے ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے. یوم ینادیہم این شرکائی، جس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ جب پکاریں گے کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک. یعنی آج جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے تو وہاں پکاریں گے کدھر ہے میرے وہ شریک، لاؤ. قالوا، تو سب کہیں گے آذناک، کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا، ما منا من شہید، کہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ہمارا جو ہے وہ ہم شریک کرتے تھے کسی کو. وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ سب ہم سے گم ہو گئے. مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جن کو بھی ہم پہلے پکارا کرتے تھے وہ سب سے گم ہو گئے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، تو وہ جو سب کے سب ہیں، سارے جو دوزخی ہیں، وہ سب کیا ہوگا؟ وہ سب سمجھ لیں گے ماں نہیں لہم، ان کے لیے، من محیص، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، من محیص نہیں ہے. لا یسأمو، لا یسأمو، کہ نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیری، کوئی خیر کی دعا کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اگر اس کو پہنچ جائے کچھ شر کا مطلب یہاں پر کہ کوئی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے ان کو، تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ پھر فوراً کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دم سے وہ نا امید ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیتے ہیں رحمت، اپنی رحمت چکھا دیں، یعنی ہم اس کو انعام اور اکرام سے نواز دیں، من اپنی طرف سے، من بعد، اس کے بعد کہ تو اس کو مصیبت آ جائے، یعنی اس کو مصیبت کے بعد اگر ہم اسے کوئی اپنے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اس کو مصیبت کا مزہ چکھا دیتے ہیں جب. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، یقیناً اگر چکھائیں ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھا دیں من اپنی طرف سے، من بعد، اس کے بعد کے مصیبت کے بعد. ضراء کا مطلب ضرر، ضرب، تکلیف، مصیبت. مَسَّتْهُ، اس کو اگر وہ جو تکلیف اس کو چھو گئی، اس کے بعد ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھا دیں اپنے پاس سے، تو کیا ہوتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، اب نون مشدد کو ضرور بضرور، لام زبر لا تاکید کے لیے، تو وہ بھی ضرور بضرور، تو یقیناً کہیں گے، تو ضرور بضرور وہ یقیناً کہیں گے کہ ھذا لی، یہ تو میرا حق ہے، لی یعنی میرے لیے ہے، میرا حق ہے. یہ تو سب کچھ تو مجھ کو میری عقل سے، میری فہم سے، میری طاقت سے، میرے علم سے مجھ کو ملا ہے. یعنی میرے اوپر پہلے جو تکلیف آئی، اس تکلیف کے بعد میرے پاس بھی جو آسانی آ گئی، جو رحمتیں آ گئی، یہ تو سب مجھ کو ملنا ہی تھا.
تو وہ فوراً یہ کہتا ہے بلکہ کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف میں صبر، اور جب تکلیف نہ ہو تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَمَا ظُنُّ السَّاعَةِ قائمہ، اور وہ سمجھ، اور مما اور نہیں، ازن زن سے بنا ہے گمان کرنا، تو اور نہیں میں سمجھتا الساعۃ قائمہ، یہ قیامت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی، قائم ہوگی، ولئن، اور اگر، اور واقعی اگر، وا اور لا البتہ، ان اگر، رجعتو، قابض تو میں، رجعتو راجیم عین رجوع کرنا، تو اور البتہ اگر میں، مجھ کو رجوع بھی کیا گیا، یعنی مجھے واپس پلٹایا بھی گیا، مجھے اس طرف لے جایا بھی گیا، تو کیا ہوگا؟ اِلیٰ ربی، یعنی اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، تو پھر میرے لیے تو اس کے پاس ضرور بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ کیوں اس نے ایسی بات کہہ دی؟ کہ اس نے اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر مجھ کو دنیا میں تکلیف کے بعد مجھے رحمتیں دے دی گئی تو پھر میرے لیے وہاں پر بھی مجھے رحمتیں ملیں گی۔ تو یہ اگر اب تو یہ کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، یہیں پر دنیا میں رہوں گا، اور اگر آ بھی گئی اور مجھ کو وہاں پہ رجوع کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو میرے پاس تو بڑا ان لی عندہ الحسنی، میرے لیے بہت ہی حسنہ ہے، بھلائی ہے وہاں پر۔ تو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فلا، اب اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، واپس، اور نون مشدد ضرور بر ضرور، نبا، نبا کا مطلب ہے کہ خبر، اور لام زبر لا تھی تاکید کے لیے، تو کیا ہو گیا؟ بس البتہ، ضرور بر ضرور، نون جو ایک نون ہے ہم، تو ہم ضرور بتلائیں گے، نبا یعنی کہ خبر دیں گے، بتائیں گے اس کو، ہم ضرور بتائیں گے اس کو، الذین، ان لوگوں کو، کفروا کہ جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا بوجہ اس کے کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے، انہوں نے جو عمل کیے اس کو، انہوں نے کون سے کفرانہ اعمال کیے، تو ہم ان کو ضرور پر ضرور ہم انہیں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم انہیں وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور البتہ ہم ضرور بر ضرور ان کو ہم مزہ چکھائیں گے، من عذاب غلیظ کا، عذاب، سخت عذاب کا ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب انعمنا، انعام کرتے ہیں ہم، علی الانسانی، انسان کے اوپر، جب ہم ان کے اوپر کچھ انعام کرتے ہیں، آردا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ اعراض کرتا ہے، وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ کیوں منہ موڑ لیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھ کو تو یہ سب کچھ ملنے ہی والا ہے، یہ تو سب مجھے ملنا ہی تھا بس۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا طریقہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کچھ انعام دیا، کچھ رحمت دی، کچھ برکت دی، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اس کا صبر و شکر کریں، ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ مالک تو نے ہمیں ٹھنڈا پانی پینے کو دیا، مالک تو نے ہمیں ٹھنڈی جگہ رہنے کو دی، مالک تو نے ہمیں ذہنی طور پہ پرسکون بنایا، ہمارے ارد گرد سکون رکھا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ایک چھوٹی سی ایک چیز دیکھ کے کہ جب لائٹ چلی جائے، پاور آف جائے، تو کیا حالت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر پانی نہ ملے تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری اللہ کی تعالیٰ، اللہ رب العزت کی کتنی ساری عنایات ہیں، جن کا ہم اگر ایک جگہ ہے نا سورہ رحمان میں کہ اگر تم ان کی، سورہ کہف میں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم لکھنا چاہو، اس کی تعریف کو لکھنا چاہو، تو قلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ پانی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ شاید کہ تم اور بھی پانی لے کر آ جاؤ، پانی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ 51 میں، آیت 51 میں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم اس کو انعامات سے سرفراز کرتے ہیں، اس کو انعامات دیتے ہیں انسان کو، تو وہ عارضہ کرتا ہے، عارضہ یعنی اعراض کرتا ہے، وہ پہلو تہی کرتا ہے، وہ بس یعنی کہ بالکل وہ کون سا آٹا ہوتا ہے وہ اس کے میدے کے آٹے کی طرح سے وہ بالکل اکڑ جاتا ہے، اور وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے، سیدھی طریقے سے وہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی شر پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ فضو دعا عرید، عرید یعنی کہ لمبی چوڑی، فضو، اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، فضو دعا کو ہم کیسے بتائیں گے؟ واپس
زو والا والی کہتے ہیں نا، والا یا والی دعا، تو بس وہ دعا کرنے والا وہ بن جاتا ہے، لمبی چوڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے وہ ساری چیزیں، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، جب انعامات ہوتے ہیں تو وہ بالکل پہلو تہی کہتا ہے، کر جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب اللہ رب العزت ہمارے اوپر انعامات کی بچھار کریں تو ہمیں شکر کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم کسی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں اس کی جانب نظر رکھنی ہے، اور اس سے ہمیں دعا کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ قل ارائیتم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ارائیتم کہ کیا خیال ہے تمہارا، کیا تم نے دیکھا یہ بھی ہے یا کیا خیال ہے تمہارا، ان کان من عند اللہ، کہ اگر ہو من عند اللہ، یعنی اگر یہ قرآن پاک جو ہے اگر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہے، ثم کفرتم، پھر انکار کیا تم نے بھی اس کے ساتھ، من ادل من کون، ادل سپرلیٹو ڈگری ہے، کون زیادہ گمراہ ہوگا، ممن اس شخص سے جو ہوا وہ شقاق فی شقاق بعید، وہ انتہائی درجے کی مخالفت میں ہو، یعنی جو بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ گمراہ کون ہوگا، وہ جو بہت زیادہ مخالفت کر رہا ہے اس میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو دیکھیں، یہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ صادق آتی ہے، ہر وقت ہی تھی، خیر ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سین زبرسان قریب ہم دکھا دیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، ہم آفاق میں، آفاق یعنی اس دنیا کے کناروں میں، ہم اس دنیا کے کناروں میں اپنی دکھا دیں گے، اپنی آیات دکھا دیں گے، اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، نہ صرف یہ دکھا دیں گے بلکہ وفی انفسہم، ہم انسان کو ان کے اپنے جسم کے اندر، اپنے وجود کے اندر ہم ان کو اپنی آیات دکھا دیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ یہاں تک کہ کیا ہوگا کہ ہر چیز کھل کر آیا ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی ان کے لیے، انہ الحق، کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کن آیات کی بات ہو رہی ہے، کہ آفاق میں کیا چیز ہے، آفاق جو ہے دنیا کے کناروں کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ابھی کچھ مہینے پہلے سورج گرہن ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت کئی سال کے بعد وہ دوبارہ آئے گا، تو آج اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب چیزیں آلریڈی بنائی ہوئی ہیں کہ کب کہاں پر کیا چیز ہوگی، اور ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ زمین اور چاند اور سورج، ہم نے ان سب کو ایک ہی لائن میں دیکھا تھا، ہم نے ان کو کس طرح سے وہ گزر رہے تھے، کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس جگہ اندھیرا آ گیا تھا، کہ جب زمین جو ہے وہ سورج کے سامنے آ گئی تھی تو اندھیرا چھا گیا تھا، یہ کون کرنے والا ہے، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی نہیں، یہ میرا رب کرنے والا ہے، یہ میرے رب کے پاس ہر چیز کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہے، کون ہے، وہ مٹی، ایک کیڑا جو ہے وہ پتھر کے اندر ہے، وہ زمین کے اندر ایک چونٹی ہے، اس کو کھانا دلانا، اس کو ہر چیز، اس کی کس چیز کا نام لیا جائے، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو ان قریب جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنی آیات دکھا دیں گے، اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یہاں تک کہ ان کو وہ بیان کرنے لگیں گے، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، ان کے اوپر بیان ہو جائے گا کہ کیا چیز جو ہے وہ حق ہے، کیا چیز جو ہے وہ سچ ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ کیا کافی نہیں ہے، یکفی یعنی کافی نہیں ہے آپ کا رب، کیا آپ کا رب جو ہے وہ کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، اور یہ کہ وہ ہر ایک چیز کے اوپر وہ گواہ ہے، اور ہر ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ جو بت ہے، ان بتوں کی کیا ضرورت ہے، یہ بت جو ہے مٹی کے ہیں، یہ پتھر کے ہیں، یہ لکڑی کے ہیں، اور جو مکنس جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی اس کا بت اور اس کا بت، تو کیا یہ کچھ بھی تو کرنے والے نہیں ہے، ہر چیز کا جو بنانے والا ہے،
लकड़ी का, मट्टी का, पत्थर का, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि अल्लाह ताला मरी हुई मिट्टी को, मुर्दा मिट्टी को किस तरीके से अल्लाह ताला बादल भेजकर और पानी भेजकर और उसको वो जिंदा कर देता है, फिर वो उसमें से लहलहाते हुए खेती वगैरह जो है वो उसमें उगाती है। तो कि अवलम यकफिर बिरब्बी का, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका रब जो है वो काफी नहीं है? यानी तमाम कायनात को, सूरज चांद सितारे और ये इनका सबका चलना एक बस, कब कहाँ मौसम बदलेगा, कब टाइम बदलेगा, कब कहाँ पर पानी आएगा, कब यहाँ पर क्या होगा, सब उसके उसकी उसके इल्म में मौजूद है। वो कि जो भी वो काम करता है उसकी हिकमत है उसमें, कोई भी काम है उसकी हिकमत है। और वो हर एक चीज के ऊपर वो गवाह है, हर एक, इन अल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, वो हर एक चीज को वो जानता है, उसको गवाह है, वो उसको डायरेक्टली देख रहा है। अला इन्नहुम फी मिर्या मिन लिकाई रब्बिहिम, और से सुनो, इन्नहुम बेशक वो, फी मिर्या, वो एक मिर्या में है। मिर्या एक ऐसा शक है, एक शक में है। किस चीज से शक में है वो? मिन लिकाई रब्बिहिम, अपने रब की मुलाकात से वो शक में है कि हम तो बस इस दुनिया में ही रहेंगे, हमें मरना नहीं है, हम तो बस खा लिया पी लिया मौज उड़ा लो, ना अल्लाह की नमाज पढ़ो, ना उसका कुरान पढ़ो, ना उसके कहना मानो, बस खा लिया पी लिया सो गए, खा लिया पी लिया सो गए। अला इन्नहुम फी मिर्यतिन मिन लिकाई रब्बिहिम, खूब गौर से, गौर, खूब कान खोल कर सुन लो कि बेशक ये जो है, हम की बात के दर्ज, हम की जमीर के दर जा रही है, ये मक्कन के ऊपर जा रही है कि ये जो है ये एक मिरिया में है, मिरिया एक शक में है। किस चीज से? कि ये अपने रब के मुलाकात के साथ, इनको इनको ये चीज नहीं है इनके दिमाग में कि हमें एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होना है, हमें मिलना है। फिर हम क्या जवाब देंगे कि मालिक हम इस दुनिया में क्या करके आए, हमने क्या किया, जो जिंदगी तूने हमें मरहमत फरमाई थी, हमने हमने उसका क्या किया, हमने अपनी जिंदगी जो तूने हमें दी थी उसका हमने क्या किया। तो जब इंसान को इस बात का जब इंसान को इस बात का डर होता है, खौफ होता है कि हमारे पास जो है वो हम जवाबदेह हैं अपने अमाल के, तो फिर वो सीधा सीधा चलता है। लेकिन उनका तो अकीदा ही बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने तो कह दिया कि भाई क़यामत आएगी ही नहीं, और ये जिंदगी जो है बस जिंदगी है, मर गए तो बस खत्म हो गए, हमारा गोश्त हमारी हड्डियां जो है वो मिट्टी के अंदर मिल मिल गई, सड़ गई, खत्म हो गई, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है। हर चीज का अल्लाह ताला ने, हर एक चीज को जो बनाया है उसके पीछे एक हिकमत है। चांद को बनाने की भी हिकमत है, सूरज को बनाने की भी हिकमत है, इंसानों को, औरतों को बनाने की, मर्दों को बनाने की, और जो ये कीड़े मकोड़े हैं, और ये जो परिंदे हैं, जानवर हैं, हर चीज हर चीज के बनाने की एक हिकमत है। मछलियां हैं पानी के अंदर, अगर मछलियां ना हो, सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता और पानी खड़ा रहता, उसमें बदबू आ जाती। तो मछलियां घूमती हैं, फिरती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, एक तो इंसान के लिए, एक तो इनके लिए तिजारत का एक चीज है ये, और वो उसमें से और चीजें भी लेकर आते हैं, तिजारत भी है, उससे खाते पीते भी हैं, और भी बहुत से उससे उसके फायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। खूब और से सुन लो, और खुल के सुन लो कि बेशक हर चीज के ऊपर वो मुहीत है, मुहीत है कि इहाता किया हुआ है इस सर्कल से, इस कायनात से बच के निकलना और किनारा कश हो के जिंदगी गुजारना। के किनारा कशी यानी कि इंसान कि भाई मैं तो ना अच्छे में बुरे में, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। आपको कुरान पढ़ना है, कुरान के ऊपर अमल करना है, आपकी जिंदगी जो है वो कुरान के साए में होनी चाहिए, कुरान के ऊपर होनी चाहिए, सिरात मुस्तकीम के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो मुहीत है, आपका अमलनामा खोला जाएगा, आपसे बासपुर्स की जाएगी, आपसे क्वेश्चंस किया जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा। जब जब कब्र में इंसान को रखा जाता है तो उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे ना कि भाई तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रसूल कौन, तुम्हारा दीन क्या। तो जब इंसान को ये, जब उसको पता ही नहीं होगा कि ना वो कुरान जाने ना वो कुछ जाने, तो फिर किस तरह से वो जवाब देगा? तो बस उसका उसकी कयामत तो कब्र में ही शुरू हो गई ना। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों पर हम पर रहम फरमाए। हमने सूरह हामीम सजदा को ख़त्म किया है यहाँ पर, और
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے اس میں کوئی غلطی ہوئی وہ جان بوجھ کر یا انجان میں تو آپ کو بخش دیں، معاف فرما دیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔